الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بحمدہ تعالی بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کا کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے ماننے والوں کو اصلاح کا درس عطا فرمایا اور کیسے انصاف پسندی کا درس عطا کیا، اور کس طریقے سے ایک انسان میں رحم و کرم کے معاملات ہونے چاہیے، ان ساری باتوں کا ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کے بعد اپنے لشکر کی ترتیب اس طریقے سے دی کہ اپنے دائیں طرف، جس کو جنگ کی زبان میں میمنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ لشکر ایک صف کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی چند سائٹیں ہوتی ہیں، ایک کو میمنہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو میسرہ، اور بعض جو ہے مقدمۃ الجیش ہوتے ہیں اور بعض خلف ہوتے ہیں۔ تو جو دائیں طرف سپہ سالار کے ہو اس کو میمنہ کہا جاتا ہے، اور جو بائیں طرف ہو اس کو میسرہ کہا جاتا ہے، اور جو بیچ لشکر میں ہو اس کو قلب کہتے ہیں، اور جو بالکل آخر میں ہو اس کو خلف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں بازو کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کو عطا فرمائی، اور بائیں بازو کی قیادت حضرت منذر بن عمرو کو تفویض فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مشرکین کا علم بردار کون ہے، یعنی مشرکین کا جھنڈا کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ طلحہ بن ابو طلحہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو احق بالوفاء منہم، کفار نے اگر بنو عبد الدار کے ایک فرد کو اپنا پرچم دیا ہے تو ہم بھی اسی خاندان کے ایک فرد کو اپنا پرچم دیں گے، کیونکہ یہ طلحہ بن ابو طلحہ یہ قبیلے بنو عبد الدار کا شخص تھا، اور ادھر مسلمان ہونے والے صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قبیلے بنو عبد الدار کے فرد تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اپنا پرچم اور اپنا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ اس دن 2 زرہ زیب تن فرمائی تھی، اور اس روز مسلمانوں کی جو پہچان تھی، شعار تھا، وہ تھا امت امت، یعنی مسلمان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی زبان پر امت امت کا نعرہ لگاتے رہیں، جس سے یہ پہچان ہو سکے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی اے اللہ ان کفار و مشرکین کو ہلاک فرما دے۔ اسی طریقے سے مشرکین نے بھی ایک کھلے میدان میں اپنی صفوں کو درست کیا۔ ان کا لشکر 3000 لڑاکوں پر مشتمل تھا، اور ان میں 200 گھوڑ سوار تھے اور 3000 اونٹ تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے زبردست سپاہیوں کو اپنا میمنہ اور میسرہ کی قیادت سونپی تھی۔ تو سیدھی طرف جو سپہ سالار کے سیدھی طرف تھے وہ اس وقت خالد بن ولید جو ایمان نہیں لائے تھے،
بعد میں یہ ایمان لائے، لیکن جنگ احد کے وقت یہ کافرین کے لشکر کے ساتھ تھے، تو میں منا پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، اور میں سرا پر اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، یہ بھی الحمدللہ بعد میں ایمان لائے۔ تو ان دونوں کو جو کہ غضب کے لڑاکو تھے اور غضب کے جو ہے جنگی تدبیروں کے جاننے والے تھے، اس طریقے سے مسلمانوں کے لشکر میں، مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اس قدر جواں باز اور جانساز مردوں کو اٹھایا تھا۔ اور تیر چلانے والوں کا کمانڈر ابو سفیان نے عبداللہ بن ربیعہ کو قرار دیا، اور ایک روایت میں ہے عمرو بن عاص کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ حضرت عمرو بن عاص بھی بعد میں ایمان لائے، اور یہ بھی حضرت خالد بن ولید کے دوست اور ان کے ساتھی تھے۔ اور اس پورے لشکر کا سردار اور سپہ سالار جو تھے وہ ابو سفیان تھے، یہ بھی بحمدہ تعالی بعد میں ایمان لائے۔ تو ابو سفیان ساری فوج کا چکر لگا رہے تھے، تو ان کا گزر اپنے علم بردار کے پاس سے ہوا، طلحہ بن ابو طلحہ، جو مشرکین کا علم بردار تھا اس دن جنگ احد والے دن۔ تو ابو سفیان اس کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ اے قبیلے بنو عبد الدار کے سپوتو، یاد رکھنا جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے، فتح و نصرت کی علامت اور نشانیاں اسی کے جھنڈے پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر جھنڈا نیچے گر گیا تو قومیں ہار جایا کرتی ہے، اور جھنڈا سلامت رہا تو یہی اس کی فتح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جنگ بدر میں بھی تمہارے خاندان اور قبیلے کے پاس علم تھا، تم نے دیکھا کہ اس وقت ہماری کیا حال ہوا، ہماری کیا حالت ہوئی، لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، اگر تم یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے ہو تو یہ حق کسی اور کو دے دو، ورنہ اگر اس کو سنبھالنا ہے تو پھر اس کا پورا حق ادا کرنا۔ تو قبیلے بنو عبد الدار کے فرد طلحہ بن ابو طلحہ کو ابو سفیان کی بات سے تیش بھی آیا اور جوش بھی آیا، اور اس نے کہا کہ انحن نسلم الیکم لواءنا ستعلموا اذا لقینا اذا التقینا کیف نصنع۔ تو طلحہ بن ابو طلحہ نے کہا، کیونکہ جھنڈا اٹھانا بھی ایک فخر کی بات ہوتی تھی، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی تھی، اس نے کہا کہ ہم کیسے اپنا جھنڈا تمہارے سپرد کر دے، کل دیکھ لینا جب ملاقات ہوگی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ غرض کی ابو سفیان یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے اکسائے اور کتنا جوش اور جذبہ ہے اس کا اندازہ اور پتہ لگائے۔ ادھر ابو سفیان اس معاملے میں بڑے چالاک اور چال باز تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں میں تو دیکھ لیا کہ ہاں ہمارے ہر ساتھی جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے، اس میں کوئی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک چال چلی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے لشکر میں انتشار اور افتراق برپا کر دیا جائے۔ مدینہ منورہ کے جو صحابہ کرام تھے جنہیں بعد میں انصار کہا گیا، یہ دو قبیلوں میں متفرق تھے، ایک قبیلے بنو اوس اور ایک قبیلے بنو خزرج، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایمان لانے سے پہلے مکہ کے تاجروں کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے کہ اہل مکہ جب بھی ملک شام تجارت کے لیے جاتے تو ان کا راستہ مدینہ منورہ ہی سے ہو کر گزرا کرتا تھا۔ تو جب بھی ان کا تجارتی قافلہ جاتا تو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہ لوگ جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، ان مشرکین کی اللہ کے گھر کے خادم ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی مہمان نوازی کرتے تھے، اس طریقے سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اس لیے ابو سفیان نے اپنا ایک نمائندہ قبیلے بنو اوس اور بنو خزرج کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے یثرب کے رہنے والے ہمارے ساتھیوں، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تم تو ہمارے جس طرح پہلے دوست تھے ابھی بھی دوست ہو، ہمارے تو دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری لڑائی تو صرف ہمارے ان رشتہ داروں سے ہے جو اپنے دین سے مرتد ہو کر تمہارے یہاں پر پناہ گزی ہو گئے ہیں، اس لیے تم راستے سے ہٹ جاؤ،
ہمارے اندر یہ طاقت نہیں اور ہماری مروت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنے محسنوں پر تلوار اٹھائیں، لہذا تم الگ ہٹ جاؤ اور ہم اپنے ان رشتہ داروں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں، یثرب میں آ چکے ہیں، ہم صرف انہی سے لڑائی کریں گے۔ ابو سفیان نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میں اپنی دوستی کا بھرم رکھ کر ان لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی بات میں لبھا لوں گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب وہ قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ اب وہ صرف خزرج اور اوس نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کو پنہا فرما دیا تھا۔ اور یہ محبت ایسی ہے کہ جب یہ محبت داخل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے پھر کسی کی محبت اسے نظر نہیں آتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے ان حضرات کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں تم انہیں نہ پاؤ گے کہ وہ جو ایمان پر کفر کو پسند کریں یہ ان کے دوست ہو جائیں، اگرچہ وہ کافر ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کی اس زبان سے تعریف فرمائی اور ان الفاظ میں تعریف فرمائی، تو ابو سفیان کا یہ سارا حربہ ایسا دھرا کا دھرا رہ گیا اور انصار صحابہ نے اسے ایسا جواب دیا کہ وہ خسیانہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ الغرض اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف توجہ کی اور ارشاد فرمایا اپنی تلوار کو نکال کر من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر دے۔ اپنی تلوار کو نکالا اور ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بہت سے صحابہ کرام نے لبیک کہا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار ہمیں ادا کر دیں، ہم اس تلوار کا حق ادا کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا اور جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ نے تلوار نہ دی، باری باری آپ پوچھتے رہے، متعدد صحابہ کھڑے ہوئے لیکن ان میں سے کسی کو نہ دیا۔ پھر آخر میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے بڑے شہسوار اور بہادر تھے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ما حقہ، اس کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ ان تضربا بہ العدو حتی ینحنی، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے دشمنوں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس شرط پر اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار عطا فرما دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس ایک سرخ دوپٹہ رکھا کرتے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب یہ سرخ دوپٹہ اپنی پیشانی پر باندھ لیں تو پھر دشمن کی خیر نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار لی اور اپنا وہ سرخ دوپٹہ یا سرخ رومال جو اپنے پاس تھا اپنی پیشانی پر باندھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس انتخاب کی وجہ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ کے درمیان میں سے ان کو اس تلوار کے لیے منتخب فرمایا، آپ پھولے نہیں سما رہے تھے اور بڑے اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے اور فاخرانہ انداز صحابہ کرام میں دکھا رہے تھے اور اپنی تلوار کو لہرا رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو دجانہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے مگر اس قسم کے موقع پر، یعنی جب کہ تمہارا سامنا کافرین سے ہو،
جبکہ تمہارا سامنا دشمنان اسلام سے ہو تو پھر ایسی چال جس میں اکڑ کر چلا جائے، جس میں فخر کیا جائے، ایسے موقع پر ایسی چال اللہ کو پسند ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اکڑ کر چلے تو پھر ایسی چال اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہوا کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، کہیں زمین کو پھاڑ نہ دے گا اور کہیں تو پہاڑوں کی بلندی پر نہ پہنچ جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں اسلام نے یہاں پر بھی ہمیں ایک درس عطا فرمایا ہے۔ اکڑ کر چلنا یہ یقیناً انسان کمزوروں کو ڈرانے کے لیے کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ طاقت و سطوت ہوتی ہے، دبدبا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاؤ بھاؤ سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور میرا رعب و دبدبا لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایسے بہت سے طاقتور، ایسے بہت سے مضبوط لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ایسی چال اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اور جو جتنا اکڑتا ہے ایک دن وہ زمین سے مل جاتا ہے، خاک سے مل جاتا ہے۔ دنیا اس کی اکڑ کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بازار میں روزانہ اکڑ کر چلتا تھا، تو ان بزرگ علیہ رحمہ کو اس کی اصلاح مقصود ہوئی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ تو مسلمان ہے لیکن اکڑ کر چلتا ہے، لوگوں کو دادا گیری دکھاتا ہے۔ تو بزرگ علیہ رحمہ ایک دن جب وہ پہلوان جو روزانہ اکڑ کر چلتا تھا بازار میں آتا تھا اور سب لوگ بھاگ جاتے تھے، تو یہ بزرگ بھی دبلے پتلے تھے، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور خوب اکڑنے لگے، اتنے اکڑے کے پیچھے گر گئے۔ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پوچھا بابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تم روزانہ اس طریقے سے چلتے ہو اور روزانہ اکڑ کر چلتے ہو، تو میں سمجھا کہ اس میں کچھ فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں بھی اکڑ کر چلوں۔ تو اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ کہا فائدہ تو نہیں ہوا، میں پیٹھ کے پیچھے ہو کر گر گیا، بس یہ چوٹ تھی جو اس کے دل پہ لگ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ آخر کار مجھے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اکڑ، تکبر اور دل کے اندر غرور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیاوی نعمت عطا فرمائی، حسن جمال عطا فرمایا ہے، مال و دولت عطا کی ہے، زمانے کے اعتبار سے کوئی مرتبہ عطا کیا ہے، تو اس مرتبے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے ہمیں اللہ کے دین کی خدمات کو انجام دینا چاہیے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کا شیوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت عطا فرمائی تھی، اس طاقت کے ذریعے وہ کمزور پر ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طاقت کے ذریعے وہ اللہ کے دین کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مال، دولت، عزت، آبرو سب دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔